دوسری جو ہمیں بڑی اہم خبر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یو اے ای کا ایران کے جو منجمد اربوں ڈالر ہیں ان کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب وہی بات ہے کہ یو اے ای کے اوپر، ادھر سے سعودی عربیہ، کویت، جتنے بھی ہیں ان سب کے اوپر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایران کے مسلسل حملے جاری ہیں، کیونکہ وہاں پہ جتنی بھی امریکن بیسز جب تک رہیں گی تب تک اس خطے کے مسائل جو ہیں مجھے نہیں لگتا کہ حل ہو پائیں گے۔ تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ رائٹرز کی ایک رپورٹ ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ $10 بلین جو ہے وہ جاری کرنے پر اتفاق کیا ہے ایران کو، یعنی ایران اپنے بہت سارے مقاصد جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے۔ ان تمام رپورٹ سے ہمیں یہی لگ رہا ہے۔ اچھا، رپورٹ کے مطابق یہ اقدام اقوام متحدہ عرب امارات جو ہیں ان پر ایرانی حملوں کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے، اور اماراتی عہدیدار نے رائٹرز کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ خطے کی کشیدگی میں کمی اور امن و امان کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ اس وقت جہاں سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ جو ہے اپنا ڈیفنس پیکٹ کیا، وہاں سے ہمیں بہت سارے اور جو خلیجی ممالک ہیں جس میں قطر کو بھی دیکھا جا رہا ہے، ادھر سے کویت کو بھی دیکھا جا رہا ہے، اور یو اے ای جو کہ مکمل طور پہ آپ کو پتہ ہی ہے اسرائیلی اڈے بنا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اب اس کو بھی لگ رہا ہے کہ ہماری جان مال سب کو خطرہ ہے، اور یہی حالات رہے تو یو اے ای بالکل ہی ختم ہو جائے گا، اور یہ تمام جو خلیجی ممالک ہیں ان پر حملے ہو کر یہ لوگ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس سب کے پیش نظر انہوں نے بڑا اچھا ڈیسیژن لیا ہے کہ یہ سب اب پاکستان کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سب ممالک، پاکستان سمیت سب ممالک ایک ہو کر جو ہے وہ تمام دشمن عناصر کا مقابلہ کریں۔ یہ جتنے مضبوط ہوں گے دنیا ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ ابھی دیکھیں ایران نے مضبوطی کا اور اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کا مظاہرہ کیا، بہادری کا، شجاعت کا مظاہرہ کیا، تو ایران آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کی کیا حالات کیے، اسرائیل کی کیا حالات کیے، جتنے نقصانات ان کے ہوئے وہ آپ اور میں جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تبھی دیکھیں نا کہ ایک طرف جیسے ہی پاکستان جو ہیلی کاپٹر کے گرنے کے بعد امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا، پھر ایران نے جو ہے ان کی تمام جتنے بھی ڈیٹا سینٹر کو اڑانے کا جو ہے فیصلہ کیا، بلکہ اس کے اوپر ایک اپنی جو ایرانی میڈیا کے تھرو خبر بھی شائع کر دی کہ بھائی ہم جو ہیں ان کے تمام جتنے بھی ڈیٹا سینٹرز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایلان مسک کے جو بڑے اس کے جو اسپیس ایکس ہو گیا اور جتنے بھی اس کی جو کمپنیاں ہیں دبئی کے اندر ہیں یا جہاں کہیں بھی ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، جس کو دیکھ کر ڈونلڈ ٹرمپ مجبور ہو گئے اور کہنے لگے ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اگر شرافت سے مان جاتے تو اتنا نقصان بھی نہ ہوتا، اور اگر ان کی لالچ ختم ہو جائے دنیا کو اپنا بنانے کی، صرف اپنی جو 51 اسٹیٹس ان کے پاس ہیں، 50 اسٹیٹس ان کے پاس ہیں، ان کے اوپر ہی فوکس کریں، ان کا خیال رکھیں، وہاں کے لوگوں کا خیال رکھیں، وہاں کے لوگ بھی ان کے خلاف ہو چکے ہیں، ان کے اپنی اسٹیٹس کے لوگ جو ہیں ان کے خلاف ہو چکے ہیں، اگر وہ ان سب پر غور کریں، امن امان قائم رکھیں، تو یہ سب صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ مہنگائی کہاں کو جا رہی ہے، دنیا کے حالات کدھر کو جا رہے ہیں، اگر یہ لوگ مل جل کر یہ فسادات اور شر نہ پھیلائیں ناجائز ریاست کے ساتھ مل کر، تو میرے خیال سے یہ سب کرنے کی نوبت نہ پڑتی، اور جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی عزت کو نقصان پہنچا ہے پوری دنیا کے اندر، لوگ ان کو اتنا ناپسند کرنے لگے اور ان کے خلاف آواز اٹھانے لگے، وہ ایک الگ، یعنی بےعزتی الگ تھی، ہار الگ تھی، دنیا کے سامنے کیا عزت رہی۔ تو عزت میں رہنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے جتنے بھی بیانات نظر آ رہے ہیں، ابھی جو ان کا یو ٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے اور وہ معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں اور جنگ کو جو ہے وہ روکنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک اور بیان جو میں دیکھ رہی تھی IRGC کی طرف سے، ماجد موسوی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم پورے ایران سے تمہارے لیے اس خطے کو جہنم بنا دیں گے۔ یہ انہوں نے سخت ترین جو ہیں الفاظ استعمال کیے ہیں امریکہ کے لیے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس خطے کو تمہارے لیے جہنم بنا دیں گے، تم جو ہے اس مقدس ابنائے ہرمز کو غیر محفوظ بنا رہے ہو۔ اس قسم کے بیانات میں نظر آئے۔ اور دوسری طرف اقوام متحدہ میں جو ایرانی سفیر ہیں سعید ایراوانی، ان کا بھی سنے انہوں نے کیا کہا ہے۔ ایران کبھی بھی دباؤ یا جبر کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ دباؤ اور طاقت کے استعمال کے ذریعے کوئی بھی دیر پا معاہدہ طے نہیں پا سکتا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ جو آپ کبھی دھمکیاں دے کے اور کبھی جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے بم پھینک کے اور کبھی جو ہے مذاکرات
کو توڑ کر یعنی اس کے خلاف جا کر جو حرکات کر رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہیں وہ صبر و تحمل سے کام لیں اور یہ دھمکیاں دینا بند کریں اور کوشش کریں کہ مذاکرات سے تمام مسائل حل ہوں، یعنی سفارتکاری سے مسائل حل ہوں، تو یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہتر رہے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا میں نے کہا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے اپنا یو ٹرن لیا اور انہوں نے اپنے جو ناجائز ریاست کے وزیر اعظم جو ان کے دوست ہیں ان کو آج کل جو ہے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے شٹ اپ کال دی ہوئی ہے، تو اب تھوڑا سا خاموش ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جب تک لبنان، غازہ، ان تمام علاقوں میں امن و امان نہیں ہوگا تب تک مجھے نہیں لگتا کوئی معاہدہ ہو سکے گا، یہ آپ کو وقت ہی بتائے گا۔ کیونکہ آپ کو میں بتا دوں کہ لبنان کے بارے میں نے کتنی ویڈیوز بنائیں جس میں جو بن گویر کے اور جو سوشل ان کے جو ڈفرینٹ وزراء ہیں ان کے میں نے تمام جو بیانات تھے وہ آپ لوگوں سے شیئر کیے کہ وہ اس کے اگینسٹ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمام غازہ، لبنان سب جو ہے اسرائیل کا حصہ بن جائے، اور انہوں نے کہا تب تک وہ سکون میں نہیں بیٹھیں گے جب تک ان کو نیست و نابود نہیں کر دیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، صورتحال کس طرف جاتی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ اچھا جی، ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل یعنی ناجائز ریاست کا وزیر اعظم ہے اس نے بھی ایران کے جو جوہری پروگرام ہے اس کے بارے میں سخت قسم کا بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کیوں پیچھے رہوں، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اتنے بیانات دے رہے ہیں تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اس بیچاری کی تو کوئی سنتا نہیں ہے، پوری دنیا میں اس کے اوپر لعنت ہے، ملامت ہے، لوگ جو ہیں اس کے سخت خلاف ہیں، پوری دنیا سے گالیاں اس کا مقدر ہے، ذلت اس کا مقدر بنا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آ رہا۔ تو اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ذرا سنے، کہہ رہا ہے کہ وہ ٹرمپ کے اس موقف سے مکمل اتفاق کرتا ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے دیا جائے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دوست کے ساتھ ہوں، ایران کو ہم کسی بھی صورت میں جوہری توانائی جو ہے یا جوہری طاقت بننے نہیں دیں گے۔ اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ انہیں کیا پتا کہ ایران جوہری طاقت بنا بھی ہوا ہو، تبھی تو ان سب کو اتنی زیادہ تکلیف لگی ہو، اور ان کے اندر جو ڈر اور خوف ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اسی بنا پر ہے، کیونکہ ان کو مجھے لگتا ہے کہ اندازہ بھی ہے اور ان کو پکی انفارمیشن بھی ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو بڑے جدید قسم کے آلات ہیں، یہ سب کچھ معلوم کر لیتے ہیں، تو شاید ان کو سب پتہ ہے، اس وجہ سے یہ خوف اور ڈر میں مبتلا ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب تک میں اسرائیل کا وزیر اعظم ہوں ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ اس اہم مسئلے پر میرے اور صدر ٹرمپ کے درمیان مکمل اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ یہ ہے جی نتن یاہو کا پیغام ایرانیوں کے نام۔